بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں عبدالقادر زہری کتیانہ زہری جماعت کی طرف سے سپاہی فیڈریشن کے حنیف راجکوٹ صاحب سے جو ہے وہ مخاطب ہوں، اور حنیف راجکوٹ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے مختصر سے دو جو ہے وہ پوائنٹ پر ان کی رائے اور ان کا رائے کا اظہار جو ہے وہ ان سے لیں گے، جو کہ ہم مختلف لوگوں سے ہم انٹرویو کرتے رہے ہیں، تو ہم حنیف راجکوٹ صاحب سے بھی اس بات پہ ان کا رائے لیں گے۔ اچھا حنیف صاحب السلام علیکم۔ اچھا حنیف صاحب، سقوط جوناگڑھ کی تاریخ اور قربانی کے حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس میں سقوط جوناگڑھ میں جو تاریخ ہماری جو تاریخ ہے اور جو قربانی دی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، لہٰذا پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نواب صاحب سے رابطہ کیا، اور ایک نواب صاحب نے اس ٹائم پہ ہمارے جو نواب صاحب تھے دلاور خان جی صاحب، تو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر ایک ٹریٹی پہ دستخط کیے، اور انہوں نے کہا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ انہوں نے یہ باقاعدہ آج بھی یہ ہماری جو یہ ایگریمنٹ ہے آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، اللہ کے فضل سے پاکستان بن گیا، اور جوناگڑھ بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ وہاں پر پاکستانی کرنسی چلتی تھی، وہاں پہ سارا ٹوٹل نظام پاکستان کا چلتا تھا۔ تو اب جب پاکستان جوناگڑھ بن گیا تو وہاں کا جو گورنر تھا ہماری جوناگڑھ اسٹیٹ کا، وہ ولبھ بھائی پٹیل تھا انڈیا کی طرف سے۔ تو ولبھ بھائی پٹیل نے جو مہاجر ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے ان کو ستانا شروع کیا۔ تو اس ٹائم کے وزیر اعظم انڈیا نے یہ کہا تھا ولبھ بھائی پٹیل سے کہ اگر گجرات کے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ جائیں گے تو پاکستان بن جائے گا، ورنہ اگر یہ گجرات کے لوگ پاکستان میں نہیں جائیں گے تو پاکستان چل نہیں سکے گا، اس کی سانسیں ٹوٹ جائے گی اور وقت سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود اس نے ولبھ بھائی پٹیل نے انڈیا کے جو وزیر اعظم تھا اس کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے گجرات کے لوگوں پہ ظلم شروع کیے، اور اس نتیجے پہ تقریباً 3 مہینے تک جوناگڑھ پاکستان کا حصہ رہا، اور 1947 سے لے کے 9 نومبر 1947 تک 3 مہینے تک یہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ رہا۔ 3 مہینے کے بعد ولبھ بھائی پٹیل نے جوناگڑھ پہ فوج کشی کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جب اس کو قبضے میں لے لیا تو وہاں کے لوگوں نے ہجرت شروع کی اور وہ پاکستان منتقل ہوئے۔ جب پاکستان منتقل ہوئے، پاکستان کے پاس نہ اسٹیٹ بینک تھا، نہ پاکستان کے پاس کوئی بڑے کارخانے تھے، پاکستان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب پاکستان، آپ نے کہا کہ پاکستان کو جو قربانی ہے جوناگڑھ کے لوگوں کی، تو قربانی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، انتظام چلانے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جوناگڑھ اسٹیٹ کے 2 بندے، ایک سر آدم جی اور ایک اصفہانی صاحب، انہوں نے بلینک چیک دیے۔ ان سے یہ کہا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم یہ بلینک چیک آپ کو دے رہے ہیں، آپ جتنی رقم چاہے اس پہ بھر لو اور پاکستان کا نظم اور نفس چلاؤ۔ یہ جوناگڑھ کے لوگ ہی تھے۔ اب جب جوناگڑھ پہ قبضہ ہو گیا انڈیا کا، تو اب ہمارے نواب صاحب بھی پھر پاکستان آئے، اور وہ جو وزیر اعظم ہندوستان نے کہا تھا کہ اگر جوناگڑھ کے لوگ پاکستان چلے جائیں گے تو پاکستان بن جائے گا، تو یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا بڑا سینئر آدمی وزیر اعظم اس وقت کا انڈیا کا، جس نے یہ بات کہی تھی، اور سر آدم جی نے اور اصفہانی صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ انہوں نے پاکستان کو اتنے فنڈ دیے کہ پاکستان چل گیا، اور اللہ کے فضل سے 75 سال ہو گئے۔ اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو پاکستان چلتا نہیں، یہ ایک روشن حقیقت ہے، کیونکہ اب میرا چھوٹا گھر بغیر پیسے کے نہیں چلتا، تو اتنی بڑا ریاست، اتنی بڑی پاکستان، وہ بغیر پیسے کے کیسے چل سکتا تھا؟ تو یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ بہت بہت شکریہ حنیف راجکوٹ صاحب۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ 6 نومبر کو جو ہے ہم ایک ریلی منعقد کی ہے، تو وہی سقوط جوناگڑھ کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ کا اظہار خیال تھوڑا سا کریں گے؟ اب ماشاءاللہ بڑے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا، ہمارے دل کو یہ بات دکھتی ہے، لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر، دیکھو کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کشمیر آزاد ٹریٹری ہے۔ ایک جموں کشمیر ہے، اور ایک آزاد جموں کشمیر ہے، اور ایک انڈیا کے پاس مقبوضہ جموں کشمیر ہے۔
تو کشمیر دو نام سے پکارا جاتا ہے، آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر، جبکہ جوناگڑھ کو آزاد نہیں کہا تھا، جوناگڑھ پاکستان ہے۔ تو اب ہماری نئی نسل کو جوناگڑھ کے بارے میں پتہ نہیں، آپ یقین کریں یہ تو ہماری نئی نسل ہے، ہمارے جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، جو عسکری قیادت میں بھی اور نان عسکری قیادت میں جو بڑے عہدوں پر ہیں، ان کو بھی جوناگڑھ کے بارے میں پتہ نہیں کہ جوناگڑھ کیا چیز ہے۔ چاہیے کہ جوناگڑھ میں اپنا بہت بڑی یونیورسٹی تھی، ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک جوناگڑھ میں تعلیم حاصل کی، اور جوناگڑھ میں جو تعلیم حاصل کی ان میں ہمارے ایک پٹنی تھے، اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہیں سے ہم جوڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے کہ جوناگڑھ کے جو بھٹو صاحب ہے اس کی پوری فیملی، یعنی کہ جب بھٹو صاحب کے جو والد سر شاہ نواز بھٹو وہ ہمارے جوناگڑھ کے اپنا دیوان تھے، دیوان خاص تھے، اور اب بھٹو صاحب نے پھر اسی کے پیدائش میں ہمارے دلاور خان جی کو سندھ کا گورنر بنایا، اور پھر ان کو ایک مشیر بھی بنایا تھا ایک وقت پہ۔ تو یہ جوناگڑھ کی چھوٹی سی کہانی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بہت بہت شکریہ حنیف راجکوٹ صاحب آپ کا، آپ نے زہری جماعت کے قطیانہ زہری جماعت کے اس پلیٹ فارم پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا رائے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہم یہ انٹرویو کو اختتام کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔